سلام
سلام طلع الفجر صدق الله العظيم. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. अब मैं नात शरीफ के लिए दावत देता हूँ आप लोग वाले नमन शाह साहब से कि वो आए और उर्दू मुझे दिल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान फरमाएं. सल्लल्लाहु अलैहि ایک بار بولیں نماز سے کہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. یہ محمد نعمان شاہ صاحب جو کہ اپنے پیارے انداز میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن شریف قرآن میں حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خدا تعالی نے اپنی بعض کتابوں میں ارشاد فرمایا اے انسان میں اللہ ہوں میرے سوا کوئی معبود نہیں. جب میں کسی چیز کو پیدا کرنا چاہتا ہوں تو کہتا ہوں ہو جا وہ ہو جاتی ہے. اے انسان تو میری اطاعت کر میں تجھے بھی کلمہ کن کا مالک بنا دوں گا. تو بھی کہہ دیا کرے گا ہو جا وہ چیز ہو جائے کرے گا. اور خدا نے یہ کلمہ کن اپنے نبیوں ولیوں اور انسانوں میں سے خاص بندوں کو عطا فرمایا ہے. شیخ اجل کا قلبی نے فرمایا خدا تعالی ولیوں کو کلمہ کن عطا فرماتا ہے. مثلاً غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ
غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے قلب نور عطا ہوا، لیکن وہ نور کی جگہ تسمیہ کا استعمال کرتے ہیں۔ چنانچہ شیخ محمد بن طارق روایت کرتے ہیں ایک مرتبہ سیدنا غوث اعظم کی مجلس راز پر ایک چیل نے چلانا شروع کر دیا۔ آپ نے فرمایا اے ہوا اس چیل کا سر لے لے۔ یہ فرمانا تھا کہ اس چیل کا سر تن سے جدا ہو گیا۔ آپ ممبر سے نیچے اترے، اس کے سر اور دھڑ کو ملایا اور بسم اللہ شریف پڑھ کر ہاتھ پھیرا تو چیل بسم اللہ زندہ ہو کر اڑ گئی۔ کہ زبانِ کن کی کنجی رضا میں خزائیں، زبانِ کن کی کنجی رضا میں خزائیں، کتاب گواہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے۔ یہ کتاب گواہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کہ جیسے سب کا خدا ایک ہے، ویسے ہی جیسے سب کا خدا ایک ہے، ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی، ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ
ٹھکانا بے ٹھکانا وہ ازل سے مجھے کر جانے دے سوئے بدلا لے جاتی ہے ہمارے بدلا سوئے بدلا لے جاتی ہے ہمارے وہ دنیا مجھے گمراہ بنا کر جانے دے اپنی رحمت کے سمندر سے اتر جانے دے ٹھکانا وہ ازل سے مجھے کر جانے دے اور موت پڑھنے خوشی کو اپنے قدموں پیارے قدموں میٹھے قدموں سونے قدموں اپنے قدموں سے لپٹ کر مجھے کر جانے دے اور روک
امداد کن امداد کن از بندے آزاد کن درد و دنیا شاد کن درد و دنیا شاد کن یا سے آزم دستگیر امداد کن امداد کن
تیرا سب گھرانا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. معزز سامعین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے آج جامعہ غوثیہ طفیلیہ کی جامعہ مسجد میں 11ویں شریف کے حوالے سے اس محفل کا انعقاد کیا گیا ہے، جس کی صدارت محترم جامعہ حاضرہ مولانا مفتی سید احمد قادری رحمۃ اللہ علیہ مبادری میں خدا تعالی مبارک ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے. گیارہویں شریف کی حقیقت کیا ہے، کیوں کرتے ہیں؟ لفظ گیارہ یہ گنتی کے اعتبار سے اس میں عدد کہلواتا ہے، 1 سے لے کر 30 29 یہ چاند کے حساب سے تاریخیں ہوتی ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ اپنی حیات طیبہ آقا علیہ السلام کی جو وصال کی تاریخ کے بعد 40 دن مکمل ہوتے، اس اعتبار سے عیسیٰ علیہ السلام کی محفل ہے. اسی قبر کے پہلے میں لکھا ہے شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ غرباء میں مختلف اوقات میں صدقہ عطیات بانٹا کرتے ہیں. کوئی بعض دفعہ ایسا ہوگا کہ پروگرام غرباء آتے اور کوئی چیز نہ بچتی تو وہ واپس چلے جاتے ہیں، انہیں تکلیف ہوتی. تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو اس 11 تاریخ سے منسوخ کر دیا، جس میں آپ نے مخصوص انداز میں صدقہ خیرات اور عیسیٰ علیہ السلام کی محفل آپ کی بڑی کی اور مولا کی ہر مہینے کی 11 تاریخ کو
اللہ کے دین برے صغیر میں تھے، وہاں ان محافظ کا انعقاد ہونے لگا۔ اور یاد رکھیے پاکستان کی سرزمین سے زیادہ آج کے دور میں انڈیا کے اندر 11ویں شریف کے محفل بڑے زور اور شور اور محبت سے اس محفل کا ایصال ثواب کے حوالے سے بہت زیادہ انعقاد ہوتا ہے۔ جس محلے میں میں رہتا ہوں منصوری برادری ہے، 120 سال کچھ عرصہ پہلے کی بادشاہ نے 1 سال 24-25 سال ہو چکے ہیں وہ وہاں سے جب پاکستان ہندوستان الگ ہوا تھا تو یہ لوگ وہاں پہ یہ پردیا میں وہاں پہ ان کا پورا خاندان یہاں پہ ہے، اور یہاں ہنسا باغ میری مسجد کے پبلک سے کی طرف ایک پورا جو ہے سوسائٹی کے اعتبار سے علاقہ ہے اس میں چھوٹی برادری رہتی ہے، اور بلدیہ کے اندر بھی جن کا پورا خاندان یہ 11ویں شریف کی محفل جو کل انہوں نے کی مجھے خود یاد نہیں کتنی دیکھی کیونکہ 100 سال سے بھی اوپر ہو گئے ہیں، یہ ہندوستان سے مناتے آ رہے ہیں ایصال ثواب کی محفل۔ اس کا شرعی اعتبار سے نام ہے ایصال ثواب، ثواب کا پہنچانا، کچھ بتا کے اللہ کے راہ میں خرچ کرنا، کچھ پڑھ کے اس کا ثواب جتنے مرحومین ہیں ان کی ارواحوں کو، اور خصوصاً شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی روح پاک کو پیش کرنا، یہ ہے 11ویں شریف کا مقصد، اس پر ایصال ثواب کی محفل ہے۔ 11 تاریخ کی نسبت کیوں ہے؟ جس تاریخ کو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی عیسیٰ علیہ السلام کی یہ محفل کا انعقاد کرتے تھے، اتفاق سے ان کا جو وصال ہوا وہ بھی اسی تاریخ کو ہوا۔ اس وجہ سے جو یہ آج کی رات ہے یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی پہلی رات ہے جو اس دنیا سے عالم برزخ کی طرف ان کے جسم اطہر کو منتقل کیا گیا، اور اس دن کی آنے والی جو رات کی گھڑیاں ہوتی ہیں اس نسبت سے اس رات کو عیسیٰ علیہ السلام کی محفل بطور نام 11ویں شریف سے منائی جاتی ہے، ملاقات کی جاتی ہے۔ اب کوئی شخص یہ کہے قرآن میں کہاں لکھا ہے 11ویں، حدیث میں کہاں ہے 11ویں، تو یاد رکھیں شرعی اصول یاد رکھیں، جتنی ایصال ثواب کی محفلوں کے مختلف نام ہیں، 10 میں حضرت ہو 12 ربیع الاول شریف کے جتنے بھی لنگر تقسیم ہوتے ہیں ان تمام کی شرعی حیثیت سے نام کیا ہے؟ ثواب کا پہنچانا، ایصال ثواب، اور ایصال ثواب کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ
सिर्फ मैं आपको वो चीजें बता देता हूँ ताकि आप समझ सके, आपको पता चले कि हम कर रहे हैं इसकी बुनियाद कहाँ से है। हाथ के बदल नजाज का बदल सब सो में अगर वो इशार में पढ़नी है, इशार के बाद सोना होता है। मैंने लग थोड़ा उसके जवाब दीजिए कि हाथ के बदल क्या होता है? दूसरे की तरफ से हज करना, जिंदा जो नहीं जा सकता खुसूसन जो दुनिया से चला जाता है उसकी तरफ से हज बदल किया जाता है। उसका जवाब भी उसको जो दुनिया से चला गया है, ये भी मेरी अपनी जाति नहीं है तो ये आमना मेरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है। अब इस पर काफी सारी अहादीसें इतनी देह में रहने वाला खाना हाजी खाता है, पानी पीता है, कुरान पढ़ता है, सलातो सलाम पढ़ता है, जितने हम महफिल के अंदर जो कुछ हम करते हैं वो सारी चीजें हाजी करता है कि नहीं करता? सब कुछ करता है। अरे वो चलता है तो उसके कदम उठते हैं, उनका सवाब भी उस दुनिया से जाने वाले मर्द हो या औरत जिसकी तरफ से हाथ बदल किया जाता है उसको पहुंच जाता है। ये अल्फाज भी मेरे नहीं है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मैंने इशारा कर बात की है। वो बात वो समझ वो जो आपके दिमाग में बैठे कोई इसको रद्द ना कर सके, ये भी ईसाल सवाब है, सवाब पहुंचाने का एक जरिया हज बनाती है। जब तक इसी तरह कुरान करीम किसी तालिब इल्म को आजकल हम हमारे बात करने का शौक रखते हैं, एक सेट कुरान पाक कर लिया और जाके मदरसे में मशे में ले लिया, बड़ी होगी। जहां जरूरत है वहां दे, जहां जरूरत है वहां दे। अगर आपको घर के लिए जरूरत है, मेरे पास अलमारी भरी हुई है, कुरान के सेटों की अलमारी भरी हुई है, कई सभी नाम ले हैं, बड़े 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 मेरे इस मस्जिद के अंदर 19 साल हो गए हैं, 19 साल के अंदर भी उन पाओं को किसी ने हाथ नहीं लगाया, आज तक वो पड़े हुए दिखा सकता हूं मैं। आप जहां देना चाहते हैं ये भी आपका इदारा है, जहां आप देना चाहते हैं, मैं आपको ये नहीं कहूंगा यहीं आगे दें, नहीं, जहां आप देना चाहते हैं आप उस इदारे में जाए, उस इदारे के मोहतमिम से पूछे कि आपके इस मदरसे में कुरान कौन से कुरान की जरूरत है, वो आप कंपनी का नाम लिखे, वो लैंड वाला कुरान लिखे, कितने औलाद का होना चाहिए वो लिखे और लिखकर जाकर मकतब से जाते हैं बीच में। अब आगे आपने जाके एक वालिदैन के लिए वो कुरान कैसे मदरसे में पहुंचे, वो पढ़ाना है, वो बच्चा पढ़ना शुरू कर, किसकी जरूरत है? दर्स निजामी की लोगों की अशद जरूरत होती है। वो किताबें भी जब तक पढ़ी जाती है, जब तक कुरान पढ़ा जाता है, जिसके नाम से आपने दे दिया उसको सवाब हो। अगली बात भी याद रखें, हमारे लिए और भी तरीका है, बहुत साहब को दिया कि इसको नाम लिखे, वक्त पर खड़ा हो, कोई लिखने की जरूरत नहीं, अल्लाह तेरे लिखने का मोहताज नहीं है, अल्लाह तेरी नियत का देखता है, खुलूस के तेरी नियत में कितना इखलास पाया जाता है। तूने दे दिया अल्लाह की रज़ा के लिए, वो मालिक को खालिक है, तूने दे के तो भुला दिया, उनका मोड़ा भूलने से काम है। याद रखें, जिस नियत से आपने दिया आपका सवाब पहुंचता है। ये नाम लिखवाने की जरूरत नहीं है, लिखवा भी देता है तो गुनाह कबीरा के लिए भी मसला है। ठीक है, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इन बुनियादी उसूलों को समझने की तौफीक अता फरमाए। ये बच्चा जो कुरान पाक पढ़ता है, अब इसमें 11वीं की महफिल है, 12वीं की महफिल है, आपके वालिद के हर रोज बरसी है, हर रोज आपको साथ में
10,000 خرچہ کیا، ایک ٹیپ بنوائی، غربا کو بلایا، کھلا دیا، قاری صاحب کو بلایا، فاتحہ پڑھ دی، ایک بچوں کو بلا کے قرآن خوانی کر توجہ کیجیے گا، 1 گھنٹے تک ہماری محفل، 2 گھنٹے تک محفل ہوئی، 2 گھنٹے کے بعد کھانا پینا جو کوئی ثواب تھا وہ پہنچا دیا۔ اب کوئی آپ سے پوچھے یا مجھ سے پوچھے کہ آج جو ہم نے 10,000 کی دیر خرچہ کر کے یہ غربا میں تقسیم کر دیے، یہ ثواب تو ہم نے پہنچا دیا، کیا یہ ثواب 10 بجے سے 12 بجے ہم نے محفل شروع کی، ختم کر دی، 12 بجے دعا ہو گئی، 12 بجے کے بعد یہ معاملہ ہم نے بند کر دیا۔ اب آپ کسی عالم دین سے مفتی صاحب سے پوچھیں کیا 1 بجے جو کچھ ہم نے کیا اس کا ثواب جائے گا یا نہیں جائے گا؟ میں جواب ہے کیسے؟ آپ سمجھے؟ توجہ کیجیے گا، اس میں ایک رشتہ ہے، عمل ہے جاری تو ثواب بھی ہے جاری، جب عمل رک گیا ثواب بھی آپ بتائیں 2 بجے کے بعد جائے گا یا رک گیا؟ دعا ہو گئی، جو کوئی دعا میں ہم نے بھیجا وہ چلا گیا، اس کے بعد پڑھیں گے نہ جائے گا؟ آپ سمجھ میں آ گئی؟ اب دوسری رشتہ سنیں، وہی 10,000 میں آپ کی بات نہیں کر، میں نے 10,000 لیا تو 1,000 کا ایک قرآن آتا ہے، میں نے 10 قرآن پاک لیے اور آ کر علامہ صاحب کے ہاتھ میں پکڑا کہ یہ ان بچوں کو دے دیں جو قرآن خرید نہیں سکتے، وہ یتیم پڑھ رہے ہیں، کہ ان کے ہاتھ میں پکڑا دیں۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں پوری دنیا کو علماء سے کسی مکتب فکر کے حوالے سے جا کے پوچھیں، میں نے 10,000 کے قرآن مدرسے کے طلباء کو دیے ہیں اور میری والدہ یا والد یا دادا یا دادی نانا نانی جو انتقال کر گئے میں نے ان کے لیے سارے ثواب کے لیے یہ 10 قرآن دے دیے ہیں، آپ بتائیں روزانہ وہ بچہ قرآن پاک پڑھتا ہے، روزانہ ثواب پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا؟ بولو، اب آپ تو مفتی نہیں ہو نا، آپ مفتی نہیں ہو، آپ کا ذہن مان رہا ہے کہ روزانہ کے بنیاد پر پہنچتا ہے، تو عزیزہ نے پہنچا۔ اللہ ہم سب کو ایسی عقل عطا فرمائے، ایسی سمجھ عطا فرمائے کہ ہم ان مدرسوں کی طرف توجہ دیں، ان مدرسے کو طلباء کو وہ چیزیں دلوائیں، کپڑے دلوا دیں، ایک طالب علم کو کپڑے دلوا دیں، ایک طالب علم کا راشن ڈال دیں، یا جب تک یہ بچہ اس راشن کو کھا کے عبادت کرتا رہے گا، وہ کپڑا پہن کے نماز پڑھتا رہے گا، آپ نے جو نیت کر لی وہ ثواب تب تک پہنچتا ہے۔ تیسرا ثواب کی محفل کا جو ہماری حقیقت ہوتی ہے وہ ہے طریقہ کار۔ اب ہم دوسری طرف آ جاتے ہیں، لنگر کر دیا، غربا کو کھانا کھلا دیا، کیا یہ بھی جائز ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے نزدیک یہ بھی جائز ہے، اس کا ثواب بھی پہنچتا ہے، یہ نہیں کہ ثواب دونوں پہنچتے ہیں، میں نے آپ کو پہلے بتا دیا، لیکن ایک ثواب حد تک ہے، دوسرے ثواب کی نوعیت حد تک لمبی ہے، ایک کی حد کم ہے، ایک کی حد زیادہ ہے، تو میں نے آپ کو مشورہ دے دیا یہ بھی کیا کریں اور زیادہ اس پہ توجہ دیا کریں، ادارے کے اندر جو رفاق کو اس کی ضرورت ہے۔ ایک بات میں آپ سے بولا تھا، ہر عالم غنی نہیں، توجہ کیجیے، ہر عالم جو حدیث کرتے ہیں غنی نہیں، اور یاد رکھیے ہر ولی کامل مومن، ہر ولی کامل مومن کو عالم ضرور ہوتا ہے۔ آپ بولے کہ یہ کیسا؟ اس پہ ایک نہیں، بہت ساری دلیلیں ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ سے جب پوچھا گیا آپ کو اپنی ولایت کا علم کب ہوا، آپ نے کیا فرمایا؟ سنیے، فرماتے ہیں جب میں مدرسے میں پڑھنے کے لیے جاتا تھا، پہلا پڑھنے کے لیے
تو کوئی کہنے والا کہہ دے رہا کہ بچوں سائڈ میں ہو تو اللہ کے وحی کو جگہ دے اس وقت اس سے پہلے کی بات اس سے پہلے جو اپنی ماں کے پیٹ میں ہیں اور اس وقت جو مبارک بانیاں آتی ہیں وہ بہت تفصیلی ہوتی ہے یہ ولایت اور یہ منصب اللہ رب العزت نے جو عطا فرمایا ہے اس میں ماں باپ کا بھی کردار ہے آپ کی والدہ اور آپ کے والد بھی عام شخصیات نہیں تھے ہر گناہ سے بچنے والا اور ماں کو وہ ماں اللہ کے ہمیں بھی ایسے ماں باپ نصیب ہو جائے جو بیٹے کو نصیحت کرے بیٹا جاگو رہے ہو آگے میری بات ہے جاگو رہے ہو لیکن جھوٹ نہیں بولنا سچ بولنا ماں نے نصیحت باپ کا انتقال ہو گیا راہ خدا نے رکھ دیا جھوٹ نہیں بولنا ہمیشہ سچ بولنا ہمارا حال کیا ہے سبق ہم کیا دیتے ہیں پہلے تو کچھ کردار ہوتا اب ہمارا کوئی باہر آ جائے نا مہمان جس کو ہمیں ملنا نہ ہو آ جائے کوئی ایسا بندہ جس نے ہمیں لے کے جانا اور ہم نہ جا رہے ہیں اب ہم نے کیا جواب دینا ہے اور اپنے بیٹے کو بھیجنا ہے کسی اور کو نہیں بھیجنا بچی چھوٹی ہمیں اس کو بھیجنا ہے کیا سکھا کے بھیجنا ہے کہتے ہیں 10 ہے ماں کی تو بچے کے لیے سب سے پہلے یہاں سے ناشتہ ملتا ہے باپ کا سایہ باپ کے ماں کا بچہ جو سیکھتا ہے یہ اس کے لیے پہلا درس ہے تعلیم کے بعد بعد میں جاتا ہے عالم کے بعد بعد میں جاتا ہے امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے وہ بڑھاپے میں جا کے پڑھتا ہے جوان کو بڑے گھر ملتے ہیں ہمیں نماز پڑھنے والے ان کی زندگی تو کرکٹ میں کھیلنے میں چلی جاتی ہے جب گھٹنے جواب دے جاتے ہیں تو پھر ہم بس کسی کا بن جاتے ہیں بعد میں دس سال نصیحت کیا کرنی جھوٹ نہیں بولنا ہماری اپنے بچے کی تربیت کیا ہوتی ہے باہر آتا ہے بچے کو اوپر جب میں دیکھ لیا کہ بندہ آیا آپ کو گھر میں جا کے بیٹے کو بولنے بیٹھے جاؤ باہر جو انکت آئے ہیں ان کو بولو ابا گھر میں ہیں ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا شاید ہم کسی کو کہہ دیتا ہوتا جان چھپانے کے لیے کوئی بیٹا ہوتا تو اللہ کی بات جان لو بغیر اظہار کیے تو ہوا کہتے جو ہو گیا تو ہو گیا اگر کسی نے ایسا بچے کو کہا ہے جو ہو گیا تو ہو گیا سن لیں تربیت کیا دیا آپ نے چھوٹے بچے کو اور یہ تربیت صرف آپ کے بیٹے تک محدود نہیں ہے بڑے کہتے ہیں باپ باپ کی تربیت سب نسل تک جاری ہوتا رہتی ہے کیا درس دیا بچے کو نبی کی شریعت کے مطابق درس دیا جب بخار درس دیا نبی نے فرمایا جھوٹ نہیں بولنا اللہ نے فرمایا جھوٹ نہیں بولنا اور آپ نے خود نہیں بولا اور بچے کو درس کیا دیا بات سمجھ دوسرا بچے کو کیا کہہ رہے ہیں جاؤ باہر کو اندر کھڑے ان کو بولو ابا سو رہے ہیں بچہ بھی سمجھدار ہوتا ہے کوئی باہر جا کے کہتا ہے یہ واقعہ میرے بڑے بھائی کے ساتھ میں آپ کو سنا تھا میرے بڑے بھائی نے پیسے چلے تو وہ چلے گئے صبح صبح 3-4 بجے لگا جو اس نے دیکھا نا وہ چھپڑے ہوتے سلام سے آئے وہ شاہ صاحب بیٹے کو بولا جا کے شاہ صاحب کو بولو کہ ابو گھر میں نہیں بچہ بات چھوڑا وہ باہر آیا نا آگے کیا کہتے ہیں سرائکی میں چاچا ابا آنا پڑے میں گھر کیا نہیں کھڑا ان کو سمجھ نہیں
تو سوچنا چاہیے اللہ ہلاکت سے منع کرتا ہے. کیا تو ہم مانتے ہیں ہم قرآن کریم کے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. بچے کو کوئی کام سکھائیں, اپنی زبان سے بچے کو سبق دے رہے ہیں. جس سبق کو یاد کر کے بچہ بھی آگ میں گئے بعد میں مثال لے گئے. اب دوسری بات آپ سمجھ گئے, وہ بھی جا کے کہتا ابو کہہ رہے ہیں میں سو رہا ہوں. دادا ابو کہہ رہے ہیں میں سو رہا ہوں. تو میرے عزیز کچھ سمجھ. پھر ہم کہتے ہیں یہ مسئلہ جو مسئلہ. اب سن, حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی والدہ اپنے بیٹے کو سبق کیا دیتی ہیں کہ ہمارے طالب علم کے بیٹے جن کبھی بھی اللہ مارے ہیں. میں جب طالب علم آتا ہے نا کچھ موجود نہیں پوچھ سکتے, ان سے میں پوچھتا ہوں 1 لاکھ پہلے سو جھوٹ بولو گے 3 گنا زیادہ سزا ملے گی. سچ بولو گے نجات پا جاؤ گے. منہ میں کہتے ہوئے جنہوں نے کھڑے کر کے سوال کروا جھوٹ بولا پھر سزا زیادہ ملے گی. سچ بولو گے سمجھا دوں گے دوبارہ یہ کام نہیں کرنا اور سزا نہیں ملے گی. یہ میرا ابھی بچپن ہے, چھوٹی عمر ہے, تشریف لے کے جانے آگے قافلہ لٹ لیا گیا, ڈاکو نے حملہ کر دیا, سارا معاملہ آپ کو علم ہے. وہاں پہ کیا کرتا ہے, ایک ڈاکو آیا, آپ کے پاس بھی کچھ ہے, آپ نے فرمایا ہاں میرے پاس بھی کچھ ہے. کیا ہے, 40 دینار. تو بچے مذاق کر رہا ہوتا, مجھے درکار ہے, چلا گیا سو سے آیا. اس نے بولا لیکن اس نے یہ نہیں کہا ہے کہاں پہ, اس نے قابل جیسا کیا ہمارا سردار کے پاس لے گیا. اس کو جرأت نہیں ہوئی, اس کو پوچھنے لگتا ہوتی لے جانا تھا اشراف کرنے کی سردار کی, اس لیے کہ یہ سردار کا سردار تھا. سردار ہے یہ آدمی, خود آدمی سردار ہے, سردار کی سردار سے ملاقات ہوتی ہے. سردار یہ بچہ ہے, وہ بڑا ہے, لیکن یہاں بچے اور بڑے فرق الگ ہے. جب اللہ چاہتا ہے کسی کو رہے راہ پہ لائے, سیدھا راستہ دکھائے, اس کی تقدیر کو بدلے, پھر اللہ چھوٹی سے چھوٹی چیز سے بھی سبق دے دیتا ہے. چلو جیسے آپ کے پاس کچھ ہے, بالکل ہے, کیا ہے 40 دینار. کہاں یہ سیرو سمجھو کے لیے یہ سیرو ڈاکو کے سردار نے کہا ارے پوچھے تو نہیں بتاتا, نہیں بتاتا تو یہ بھی بات جاتے ہمیں تو پتہ نہیں چلتا. یہ بات جاتے ایسا کیوں کیا, کس وجہ سے, یہ بتایا. اب غریبوں کے سردار تقریر کرتے ہیں, میری اماں نے فرمایا بیٹا جو کچھ بھی گزرے برداشت کرنا, جھوٹ نہیں بولنا. اس لیے میں نے اپنی والدہ کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے جھوٹ نہیں بولا. ڈاکو کے سردار کا دل اسی سے ٹکڑے ٹکڑے ہوا. جتنے گناہ تھے اس ایک جملے سے وہ سارے کھلتے چلے گئے. دل میں اب سوچنے لگا یہ
ڈاکو کو توبہ نہیں کرائی، ڈاکو کے سردار کو توبہ نہیں کرائی، بلکہ ڈاکو کے سردار کو بچپن میں وہ مقام اللہ کی وجہ سے دلوا دیا کہ جو مقام ولایت ہوتا ہے، اور ڈاکو کا سردار پہلے ڈاکو کے لیے سردار تھا، ڈاکہ مارنے کے ہوتا، اب اللہ کے مقربین کے اعتبار سے سردار تھا۔ کہ تو توبہ کر رہا ہے تو ہم کدھر رہیں گے، ہم تیرے ہاتھ پہ توبہ کرتے ہیں، جیسے تو ڈاکو ہونے میں ہمارا سردار تھا، آج اللہ کے حبیب کی اس شریعت میں مطالعہ پر عمل کرنے میں بھی تو ہمارا سردار ہے، ہم آپ پہ تیرے تابع ہیں۔ تو حضرات بولتا اس سے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یہ بچوں کے لیے، ہم بڑوں کے لیے درس عبرت ہے کہ سچ بولنے میں نجات ہے، الصدق ينجي، سچ نجات دلاتا ہے، اور بلکہ جھوٹ اور جھوٹ جو ہے وہ انسان کو رسوا کر دیتا ہے، ذلیل کر دیتا ہے۔ مانا تو چند ٹکوں کی کھاتے اپنے کوئی بھی معاملات ہیں زہری طور پہ جھوٹ بول کر سامنے والے کو دھوکہ دے سکتا ہے۔ جس رب نے تجھے پیدا کیا ہے وہ تو تنہیوں کے بعد کو جانتا ہے، تو کیسے وہ رب سے چھوٹ سکتا ہے، کیسے وہ رب سے چھوٹ سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کو جھوٹ بولنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیخ عبداللہ الزراری رحمہ اللہ کے اس تقریر سبھی عیسیٰ السلام کی محفل میں اللہ رب العزت جس طریقے سے ہم آئے ہیں، اللہ ہم سب کو اس محفل کی برکتوں سے اپنی شان کے مطابق برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے۔ سامعین کی محترم، یہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے، یہ محفل ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے، اور ایسی محفل میں جا کر ہمیں ایسی گفتگو انسان کی ملتی ہے سننے کو، سمجھنے کو، تو انسان کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ ہم تو ایک نماز میں دعا کرتے ہیں، جب اگلے نماز آتی ہے تو پھر شیطان ہمیں گمراہ کر دیتا ہے، تو ہم کنارے پر کھڑے ہوتے ہیں۔ ایسا ہمیں ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے بات کی ایک سجدہ توبہ کا جوان کا، یہ بچہ بیٹھا ہے آپ کے سامنے، غور سے دیکھیں، ایک بچہ جو جوانی کے اندر اللہ کی محبت میں، اللہ کی محبت میں یہ ایک سجدہ کرو، اور پورا بڑھاپے کے اندر جب اس کی عمر 50 سال کی ہو جائے، 50 سال کی عمر میں وہ کرے توبہ، ساری دنیا حق مانتا رہے، کھاتا رہے، بڑا بڑا رہے، ایک عمرہ کر کے کھانے جانے کے بلاس کو نکل کر اللہ میں معافی مانگتا ہوں، جب آ کر وہ سجدے کرے، یہ 2 رکعت نماز پڑھے، اور نماز پڑھنے کے بعد ادھر دونوں کو کھڑا کرے تو 1000 نمازیں پڑھے، اب ان دونوں کی نماز کو قبر میں ڈالا جائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس نوجوان کی ایک نماز گویا 1000 نماز پر بھاری بن جاتی ہے۔ 1000 ہلکی ہے، 1000 کا وزن ہلکا ہو جائے گا، ایک نوجوان کی ایک نماز بھاری ہو جائے گا۔ عزیزان محترم، اللہ ہم سب کو عمل کے توفیق عطا فرمائے۔ کیا وہ ہے وہ توبہ نہ کرے، اس کا مطلب یہ نہیں کرتا نہیں، اس میں ترغیب ہے نوجوانوں کے لیے کہ نوجوانوں جو بوڑھے ہو گئے، جنہوں نے غفلت میں گزارنے زندگی گزاری، آپ اپنی زندگی کو جوانی کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پتہ لینے کو ساتھ شروع کریں۔ وہ وقت میں رہے کہ ہمارے گھٹنوں میں وہ طاقت نہ رہے
بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإذا أنتم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عادل الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.